بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملہ را رہنما، مخدوم الاولیاء سلطان الاصفیاء حضرت شیخ علی حجویری المعروف داتا گنج بخش لاہوری اس قدسی گروہ کے سرخیل ہیں جو امام رسل ہادی سبل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال محبت اور مطابت سے ولایت کے عرفہ و اعلیٰ مقام اور بلند مراتب پر فیض ہو کر خلافت الہیہ اور حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کبریٰ کے منصب جلیلہ پر متمکن ہوتے ہیں، اور چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو محبوب خدا کی محبت میں فنا کر دیا ہوتا ہے، انہیں بھی مقام محبوبیت عطا ہو جاتا ہے، اور وہ زمین پر خلیفۃ اللہ اور مظہر انوار خدا اور نائب محبوب خدا ہوتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بر صغیر پاک و ہند کے اولین مبلغین اسلام میں سے ہیں، اور ان کا مظاہر گہربار ان کے فیضان کی وجہ سے عرصۂ تقریباً 1000 سال سے مرجع خواص و عوام چلا آ رہا ہے۔ ان کی کتاب کشف المحجوب اطراف و اکناف عالم میں شہرت رکھتی ہے، بئی ہمہ ان کے حالات و برکات پر کوئی قدیم کتاب نہیں ملتی۔ اس کی دو وجہ ہیں کہ ایک تو کہ جس طرح بادشاہوں کی تواریخ لکھی گئی اس طرح اہل اللہ کی نہیں لکھی گئی، اور دوسرا یہ کہ مرور زمانہ سے آپ کی سیرت پر، آپ کی حیات تجربہ پر اگر کوئی مواد تھا تو جس طرح دیگر جو ہے اہل ایمان اور اسلام پر برے وقت آئے اور حاملین نے جو ہے علمی سرمایہ کو ضائع کر دیا، شاید آپ کی بھی حیات تجربہ مرور زمانہ کے ساتھ ناپید ہو گئی۔ تو بہرحال مختلف بزرگان دین نے اور مورخین نے جو ذکر کیا وہ مختصر ہے، اور اسی کو لے کر ہم جو ہے چلتے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات فوائد الفوائد میں، اور اسی طرح جو ہے حضرت مولانا محمد یعقوب بن عثمان غزنوی کی تالیف رسالہ ابدالیہ، اس میں آپ کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت مولانا جامی کی کتاب نفحات الانس میں، حضرت شیخ احمد زنجانی رحمۃ اللہ تعالی کی تحفۃ الواصلین میں، اور عبدالصمد بن افضل محمد کی اخبار الاصفیاء میں، اور اسی طرح ثمرات القدس میں، مولانا محمد غوثی کی گلزار ابرار میں، دارا شکوہ کی سفینۃ الاولیاء میں، اور مولانا محمد بقا بختاور خان نے ریاض الاولیاء میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر فرمایا، اور اسی طرح میر غلام علی آزاد بالگرامی نے معاصر الکرام میں ضمناً جو ہے وہ ذکر کیا۔ تو آپ کا نام علی اور آپ کو نیت ابو الحسن تھی، اور یہی آپ کا شجرہ نسب ہے۔ حضرت مخدوم علی بن عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن بن شاہ شجاع بن ابو الحسن علی بن حسین اصغر بن سید زید شہید بن حضرت امام حسن بن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اس کو مفتی غلام سرور نے تاریخ متقدمین کے حوالہ سے جو ہے نقل فرمایا، اور اسی طرح جو ہے دیگر مورخین نے جو ہے آپ کا جو ہے ذکر خیر فرمایا۔ آپ کی پیدائش غزنی میں ہوئی، اور جلاب اور حجویر جو محلے ہیں ان دو محلوں میں آپ کا قیام رہا ہے، تو اسی نسبت سے آپ جو ہے حجویری کہلاتے ہیں اور غزنوی کہلاتے ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے بھی کوئی جو ہے معتبر جو ہے اور اتھینٹک جو ہے ڈیٹ نہیں ہے، مختلف جو ہے وہ ظن و تخمین سے ہی کام لیا گیا ہے۔ پروفیسر نکلسن کا خیال ہے کہ ان کی پیدائش 10ویں صدی کے آخری اشرہ میں یا 11ویں صدی کے ابتدائی اشرہ میں ہوئی ہوگی، یعنی جو ہے 381 عیسوی یا 401 عیسوی۔
اور ڈاکٹر معین الحق کی رائے ہے کہ آپ کی پیدائش کا سال جو ہے 400 ہے۔ مفتی محمد انفاق جو ہے ان کا خیال ہے کہ آپ کی پیدائش 400 یا 401 ہے۔ تو یہ آپ کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے جو ہے کہا گیا۔ آپ کے اساتذہ میں سے بہت سے جو ہے اہل علم تھے، اور مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر جو ہے محدثین نے اور مورخین نے، علماء نے آپ کو جو ہے جامع علوم ظاہریہ اور باطنیہ کا جو ہے ارشاد فرمایا، اور حضور دتہ گنج بخش علی حجمیری جو ہے جوان سال کی عمر میں ہی جو ہے 20 سال کی عمر میں تمام علوم ظاہریہ اور باطنیہ جو ہے حاصل جو ہے کر سکے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سلسلہ جنیدیہ میں حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن ختلی رضی اللہ تعالیٰ سے بیعت سے، اور آپ کا سلسلہ نسب اور سلسلہ ولایت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا کر جو ہے ختم ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جو ہے جانشین اپنے ہم عصر جو ہے مشائخ سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ آج جس طرح کچھ مشائخ اور بزرگان دین کا خیال ہے کہ انسان ایک سے ہی اکتساب فیض حاصل کر سکتا ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ نے جو ہے اپنے شیخ ختلی رحمۃ اللہ تعالی کے علاوہ اپنے جو ہے معاصر اور ہم عصر کاملین اولیاء سے استفادہ کیا، اور حضرت خضر علیہ والسلام سے بھی استفادہ کیا۔ آپ جو ہے حنفی المذہب تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے خاص عقیدت رکھتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد تھے۔ اور اس میں ایک جو ہے عجیب و غریب جو ہے واقعہ آپ نے خود جو ہے نقل فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں تھا، اور ایک دفعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر کے سرانے سو گیا، اور خواب میں دیکھا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں، اور جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب بنی شیبہ سے اندر تشریف لائے ہیں، اور ایک بوڑھے شخص کو گود میں لیے ہوئے ہیں، جس طرح کے بچے کو شفقت سے گود میں لیتے ہیں۔ میں دوڑ کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور سرکار کے پائے اقدس کو بوسہ دیا۔ میں حیران تھا کہ یہ بزرگ کون ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور معجزہ میرے جو ہے باطنی خیالات سے آگاہ ہوئے، اور ارشاد فرمایا، یہ شخص تیرا اور تیرے ملک والوں کا امام ابو حنیفہ ہے۔ مجھے اس خواب سے اپنے آپ اور اپنے وطن والوں سے بڑی امیدیں قائم ہوگی، اور مجھے اس خواب سے یہ راز بھی منکشف ہوا کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے ذاتی اوصاف سے فانی ہو چکے ہیں، اور صرف احکام شرع کے لیے باقی اور قائم ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد تھے۔ آپ کا نکاح مبارک جو ہے وہ جو ہے ہوا، اور آپ کی پہلی زوجہ محترمہ جو ہے وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوگی، اور پھر درمیان میں جو ہے وہ وقفہ آیا کچھ 11 سال کا، اور دوسری شادی آپ نے فرمائی، اور وہ بھی کچھ سال عرصہ کے بعد جو ہے وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوگی۔ اس میں مختلف مورخین نے مختلف آراء پیش کی۔ بعض نے جو ہے تو نکاح سے بھی انکار کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ نکاح نہیں فرمایا، لیکن جو ہے یہ غلط فہمی ہوئی ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے نکاح جو ہے فرمایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے متعدد صحتی سفر کیے، مختلف علماء محدثین صوفیاء سے اکتساب فیض کیا، بالآخر اپنے مرشد پاک کے حکم سے لاہور آپ تشریف فرما ہوئے، اور لاہور تشریف لا کر آپ نے جو ہے اس جو ہے خطہ ہند میں نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے لاہور میں قیام فرمایا، ہزارہ بت پرست کفار کو کلمہ توحید پڑھا کر ان کے سینے کو نور اسلام سے منور کیا، سینکڑوں خداؤں کو پوجنے والوں کو صرف ایک خدا کے حضور سجدہ ریز ہونے پر میل کیا، لا تعداد جو گمراہ اور شرک کی گھاٹیوں میں گامزن افراد تھے ان کو اپنی نظر کیمیا کی بدولت ولایت کے بلند مراتب پر فیض کیا۔
یہ درست ہے کہ محمود کی حکومت کے قیام کے ساتھ ہی یہاں مسلمان ایک حاکم قوم کی حیثیت سے رہنے لگے تھے، اور یہاں کے کفار مسلم فاتحین سے بظاہر مرعوب تھے، مگر ان کے قلوب مسلمان فاتحین کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے تھے، مگر یہاں تشریف لانے والے صوفیہ کرام بالخصوص حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے ورود مسعود کے بعد یہاں کی مقامی آبادی میں سے لا تعداد لوگ ان کی تبلیغ کے سبب حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ چنانچہ یہاں کے باشندوں میں سے ایک کثیر گروہ کی دلی ہمدردیاں فاتحین کے ساتھ ہو گئی تھیں۔ نظریہ وطنیت خاک میں مل گیا اور دو قومی نظریہ کی بنیادیں رکھ دی گئی، اور بعد میں آنے والے صوفیہ اکرام کی مساحِ جمیلہ سے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا، جس سے مسلمانوں کی حکومت استحکام پکڑتی گئی۔ فاتحین نے کفار کو تیر و سنا سے زیر کیا تو نائبین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تیر نظر سے خدا وحدہ کا مطیع و فرما بردار بنایا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی عظیم و شان دینی خدمات کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی عظیم و شان دینی خدمات اور روحانی عظمت کے لیے چند اشعار پیش کیے۔ فرماتے ہیں: سید حجویر مخدوم مرقد او پیر سنجر را حرم، بندھائے کو سار آساں گزیخت، در زمین ہند تخم سجدہ ریخت، عہد فاروق از جمالش تازہ شد، حق ز حرف او بلند آوازہ شد، پاسبان عزت ام الکتاب، از نگاہش خانہ باطل خراب، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان الفاظ کے ساتھ آپ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لاہور کو قطب ارشاد کا درجہ دیا، تو یہ اصل میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری کو خراج تحسین پیش فرمایا۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں لاہور میں تشریف فرماتے ہوئے اہل لاہور کو اور بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کو اللہ کے حضور چکایا، اور یہاں عام ہی نہیں بلکہ خواص نے اہل اللہ نے بھی اکتساب فیض کیا، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں چلہ کشی کرنا، اور پھر وہ مشہور شعر جو آج ہر ایک زبان پر جاری و ساری ہے، اور یہ آپ کے اس روحانی فیض کا کمال ہے کہ حضور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پکار اٹھے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ تو آج حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا 981واں وہ عرس مبارک منایا جا رہا ہے، اور ملک کے طول و عرض سے اہل ایمان آپ کے مزار پر انوار پر حاضری دے کر اکتساب فیض حاصل کریں گے، اور محکمہ اوقاف کے مطابق تقریباً 12 لاکھ زائرین آپ کے در اقدس پر حاضری دیں گے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اولیاء صالحین کاملین کے فیض سے اہل ایمان کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ شرع کے مطابق مزارات پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے، غیر شرعی حرکات و سکنات سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل اللہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔